بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول تفسیر کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، تو لاسٹ ٹائم لغت کے ذریعے سے قرآن مجید کی تفسیر، اس پہ ہم نے کچھ گفتگو شروع کی تھی۔ تو اس میں یہ بات ہم نے کہی تھی کہ لغت باقاعدہ ایک علم ہے، ایک فن ہے، جس طرح سے مختلف علوم و فنون مدون ہوئی ہے، کمپائل ہوئی ہے اور اس کے ایکسپرٹس ہیں، تو اسی طرح سے اس کے بھی ایکسپرٹس ہیں، اس کے بھی ماہرین ہیں جو ماہرین لغت کہلاتے ہیں۔ تو ان کے قول کی ایک ویلیو ہوتی ہے، ایک قدر ہے، ایک قیمت ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کہ لاسٹ ٹائم ایک ڈیبیٹ پیدا ہوئی تھی نا، کہ جو ابن جریر طبری نے پیدا کی تھی کہ صحابہ کرام نے بعض الفاظ کی معنی بیان کیے اور اس پہ ماہرین لغت نے اجنبیت کا اظہار کیا کہ یہ معنی ہمیں لغت میں نہیں ملتا۔ تو اس پہ ایک ڈیبیٹ پیدا ہو گئی کہ بھئی آپ کون ہوتے ہو یہ بات کہنے والے؟ وہ تو جو صحابہ کرام تھے یا سلف تھے، ان کی مدر ٹنگ تھی لغت۔ تو ابن جریر طبری نے وہاں پہ جو ہے وہ ماہرین لغت کی سائیڈ لی، کیونکہ طبری خود ایک لغت کا بہت بڑا انسائکلوپیڈیا ہے۔ طبری صرف تفسیر بالمعثور نہیں ہے، یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے اقوال انہوں نے جمع نہیں کیے۔ طبری بہت بڑا ماہر لغت ہے، اور جب وہ لغت سے استشہاد کرتے ہیں قرآن کے کسی لفظ کے معنی پر، تو وہ پھر عربی جو ادب ہوتا ہے جاہلی شاعری تک، اس کے اشعار پہ اشعار کوٹ کرتے چلے جاتے ہیں۔ ان کا مطالعہ عربی ادب کا بہت وسیع اور بہت گہرا ہے۔ تو خیر بہرحال اس پہ ہم نے یہ بات کہی تھی کہ ہمارے ہاں جو ہے ایک سلفی اسکول آف تھاٹ، خاص طور پہ متاخرین میں ایک لٹرلسٹ طبقہ جو ہے، خاص طور پہ اس کے اندر یہ ایک مطلب رجحان پیدا ہوا، یہ ایک اپروچ پیدا ہوئی کہ جی صحابہ نے اب اگر کسی لفظ کے لغوی معنی بیان کر دیے ہیں، تو اب بات کے تمام ماہرین لغت کہیں کہ لغت میں اس لفظ کا یہ معنی نہیں ہے، تو وہ ماہرین لغت کی بات یا ان کے اجماع کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ تو ہم نے کہا تھا یہ بات غلط ہے، یہ ابن جریر طبری نے یہی اسٹانس لیا کہ یہ بات غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام ضروری نہیں ہوتا کہ لغوی معنی بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا بعض اوقات وہ کنٹیکسچول میننگ بیان کر رہے ہوتے ہیں، سیاقی معنی، بعض اوقات وہ اس کے التزامی معنی، بعض اوقات وہ اس کے جزوی معنی کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کی باتیں ہم نے کہی تھی۔ تو اس میں فوکس یہی تھا کہ لغت جو ہے نا، اس کی اہمیت ہے، مطلب اتنی بھی اہمیت نہیں ہے ہم یہ کہیں کہ جی صحابہ کی جو تفسیر ہے اس کے اوپر آپ اس کو ترجیح دیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ صحابہ کی تفسیر اور ہے اور ماہرین لغت دوسری طرف کھڑے ہیں، ایسا بھی نہیں۔ ہاں، جو متاخرین ہیں ان کی بات اور ہے، مطلب غلام احمد پرویز اور ایسے لوگ، یہ تو خیر ماہرین لغت میں سے بھی نہیں ہیں، چغالی کرنے والے لوگوں میں سے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو ابتدائی ماہرین لغت ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا کہ جی وہ کوئی لغت کے اعتبار سے سلف کی تفسیر کے خلاف جا رہے ہیں۔ چند ایک مقامات ہوتے ہیں جن میں اختلاف ہو جاتا ہے، اس میں کبھی صحابی کی بات کو آپ ترجیح دیں گے، ٹھیک ہے، اس نے جو لفظ کا لغوی معنی بیان کیا دلیل کی بنیاد پہ، اور کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ ماہرین لغت کی بات کو ترجیح دے دیں سلف کی تفسیر کے اوپر، لیکن وہ بھی دلیل کی بنیاد پہ۔ تو اصل چیز دلیل ہے، تو کہنے کا مقصد ہے یہ بھی ضروری نہیں کہ ماہرین لغت ہی صحیح ہوں، ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو علوم لغت جو ہے نا، قرآن فہمی میں بھی اور ویسے بھی عربی زبان کی تفہیم میں بھی جو ممد اور معاون ہیں، جو سپورٹنگ علوم ہیں، وہ 8 قسم پر ہیں۔ ایک تو خود لغت نویسی، یا اس کو علوم لغت بھی کہہ دیتے ہیں، لغت نویسی بھی کہہ دیتے ہیں۔ لیکسیگرافی مطلب لیکسیکن، مطلب وہ جو معاجم ہوتی ہیں نا، معاجم ڈکشنریز جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کو مرتب کرنا، ان کو کمپائل کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک پورا علم ہے، یہ ایک پورا فن ہے۔
علم النحو ہم نے پڑھ لیا، سنٹیکس مطلب گرامیٹیکل جو سٹرکچر ہوتا ہے یہ ایک پورا فن ہے۔ علم الصرف، مارفالوجی مطلب علم التصریف، یہ ہم نے مطلب عربک گرامر کے تحت ہم نے دونوں فنون کو دیکھا، علم النحو کو بھی علم الصرف کو بھی۔ علم اشتقاق، ایٹیمالوجی، روٹ ورڈ جب مادہ یا اس روٹ کا جو ہے وہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے، ٹھیک ہے، جو لفظ ہے۔ خیر بہرحال ہم ابھی اس کے اوپر ایک ایک کر کے جو ہے وہ چلتے ہیں۔ اگر ہم لغت نویسی کی بات کریں، یہ 8 قسم کے علوم ہیں، 8 قسم کے۔ علم بلاغت بھی اس میں ہے، ٹھیک ہے، اور ادب کا علم بھی اس میں آ جاتا ہے، علم الرسم اس میں آ جاتا ہے، علم الضبط آ جاتا ہے۔ تو یہ 8 قسم کے علوم ہیں جو قرآن فہمی میں بھی ممد اور معاون ہیں، یعنی یہ لغت سے متعلقہ علوم ہیں، باقاعدہ فنون ہیں جو کمپائل ہوئی اور اس پہ کتابیں لکھی گئیں، 20 سینکڑوں کتابیں مدون، اور اس کے اپنے رجال کار ہیں، اس کے اپنے ایکسپرٹس ہیں۔ تو لغت نویسی کا جو کام ہے، یعنی ڈکشنریز مرتب کرنے کا، بہت ارلی سٹیجز پہ شروع ہو گیا، مطلب 2 صدی ہجری میں باقاعدہ ڈکشنریز لکھی جانا شروع ہو گئی تھی۔ معاجم، موجم کی جمع معاجم، معاجم ان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اور لفظ بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے، قاموس، قاموس سمندر کو کہتے ہیں۔ بڑی ڈکشنری کے لیے عام طور پہ قاموس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس کی جمع قوامیس آتی ہے۔ تو موجم ہو گیا، قاموس ہو گیا، لغہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، لغات۔ تو صحابہ کرام یا تابعین، تبع تابعین نے تو کوئی لغات مرتب نہیں کی۔ ایک لغت حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف منسوب ہے، لیکن ظاہری بات ہے وہ مشکل ہے اس کو ثابت کرنا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کوئی لغت مرتب کی ہو۔ اس پہ ہم آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں۔ کسی حد تک وہ بات ٹھیک بھی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی باقاعدہ کوئی کتاب مرتب کی۔ ہاں، ان کے بعد شاگردوں نے ان سے کچھ سوالات پوچھے اور وہ آگے نقل ہو گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، اسی طرح بعض اور صحابہ سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ قرآن فہمی میں بعض اوقات وہ الفاظ یا مفردات، یعنی جسے آپ وکیبلری کہتے ہیں، ان کے معنی بیان کر دیتے تھے، اور بعض اوقات وہ بیان نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم مثال کے طور پہ مصادر کا اگر ہم مطالعہ کریں، مصادر میں یہ تفسیر طبری ہے، تو سورہ عبس کی ایک آیت ہے، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو ان نعمتوں کا ذکر کرتے کرتے اللہ نے کہا کہ دیکھو اللہ نے تمہارے لیے جو ہے فواکہ پیدا کیے، مطلب پھل، فروٹس پیدا کیے، اور دوسرا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وَأَبًّا، اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے وَأَبًّا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے کہ حضرت عمر نے جو ہے یہ آیت پڑھی، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، یعنی خطبہ جمعہ کے اندر منبر پہ واعظ کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، دیکھو اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، یہ تو جب اس آیت پہ پہنچے تو یہ بھی آیت پڑھی، تو یہ آیت پڑھ کے خود غور و فکر میں چلے گئے۔ وَمَعَهُ عَصًا فِي يَدِهِ، ان کے ہاتھ میں عصا بھی تھا، یعنی منبر پہ جیسے سنت ہے کہ آپ اپنے ہاتھ میں عصا پکڑ کے خطبہ دیں، تو خود ہی کہنے لگے فَقَالَ مَا الْأَبْ، یہ اب کیا چیز ہے، مطلب اچانک توجہ گئی نا، یہ باقی سارا تو سمجھ میں آ رہا ہے، تو یہ اللہ نے جو اب پیدا کیا ہے یہ اب کیا چیز ہے۔ تو پھر کہا ثم قال بحسبنا ما قد علمنا، چھوڑو، جتنا ہمیں علم ہے نا اتنا ہی کافی ہے، اب اس کا مطلب نہیں پتہ تو رہنے دو، ٹھیک ہے۔ والقى العصا من يدي، اور اپنا عصا جو ہے وہ انہوں نے نیچے گرا دیا۔ ایک اور روایت میں حضرت انس سے کہ حضرت عمر نے یہ بات کہی اور کیا کہا، ان هذا هو التکلف، اے عمر تکلف میں کیوں پڑھتے ہو؟ تو اب کے کسی قدر معنی ان کے سامنے واضح ہوتے تھے، لیکن یہ ہے کہ اس کے ایگزیکٹ میننگ کیا ہیں، گہرائی والے یا ان ڈیپتھ اس کی میننگ کیا ہے، تو اس کو جاننے کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ تکلف ہے۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات کسی صحابی پہ بھی اگرچہ وہ اہل زبان ہیں، قرآن کے کسی لفظ کا معنی مخفی رہ سکتا ہے. یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، مطلب اس چیز کو کوئی عقیدے کا مسئلہ بنا لیا جائے. ٹھیک ہے کہ جی اب آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی صحابی جو ہے وہ قرآن کے کسی لفظ کا معنی نہیں سمجھ پایا، ٹھیک ہے، اور اس کو کوئی وہ مطلب گستاخی سمجھ لے. دیکھیں سادہ سی بات ہے، ہماری زبان اردو ہے. بہت دفعہ میں اردو کے الفاظ ہمارے سامنے ایسے آ جاتے ہیں کہ ہمیں ان کے معنی نہیں پتہ ہوتے، حالانکہ ہماری مدر ٹنگ اردو ہے. ٹھیک ہے، انگریز جو ہے ہر زبان میں ایسے ہی ہے، مطلب یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات نہیں. وقت کے ساتھ کیونکہ کوئی بھی انسان کسی زبان کا بولنے والا ہو، جاننے والا ہو، تو یہ بات قدرتی ہے، وہ زبان کی پوری وکیبلری نہیں جانتا. اب اردو کی جو مثال کے طور پہ فیروز اللغات ہے، کتنے اردو دان یا اردو کے پروفیسرز یا اردو کے پی ایچ ڈیز ہوں گے جو فیروز اللغات کی اردو جو ہے وہ جانتے ہوں گے. ہر صفحے میں 2-4 لفظ نکل آئیں گے جن کے معنی ان کے علم میں نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، تو لغت بہت بڑی ہوتی ہے. کسی شخص کے لیے اس کا احاطہ کرنا یہ مطلب ایک ناممکن امر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، باقی یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قرآن مجید کے الفاظ کے معنی سکھائے، لیکن اس میں بھی ایسے نہیں تھا کہ ہر لفظ کے معنی بتائے، کیونکہ آپ علیہ السلام کا جو منہج تھا وہ یہ تھا کہ قرآن کے اوپر عمل کر کے دکھا دینا، کیونکہ مقصود قرآن کے اوپر عمل تھا. الفاظ کی جو ہے وہ گہرائی میں جانا یہ مقصود نہیں تھا آپ علیہ السلام کا، عمل بالقرآن مقصود تھا. بعد میں جو ماہرین لغت پیدا ہوئی ہے تو ان کا مقصود یہ ہو گیا کہ ہم لفظ کو پھرولیں، لفظ کو ایکسپلور کریں، اور وہ معنی وہ عمل سے بہت دور ہوتے تھے. جتنے بڑے بڑے گرامیرینز ہیں نا عموماً عمل سے بہت دور ہوتے تھے. ٹھیک ہے، ابھی آج ہم ایک گرامیرین کا پڑھیں گے، اس کا نام ہے ابن درید، بہت بڑا گرامیرین ہے، مطلب اس نے لغات کے اندر ایک منہج جو ہے وہ متعارف کروایا. ٹھیک ہے، شرابی کبابی آدمی تھا. تو ایک مرتبہ گھر میں بیٹھا تھا تو فقیر نے صدا لگائی، اللہ کے نام پہ دے دو بابا. اب اس کے پاس اور کچھ نہیں تھا، شراب ہی تھی. تو اس نے اپنے خادم کو کہا کہ جاؤ اس کو شراب دے آؤ. تو وہ خادم نے کہا خدا کا نام لو، مطلب خود تو پیتے ہو، وہ اللہ کے نام پہ مانگی جا رہا ہے، اس کو شراب دے جا رہے ہو. کہتا قرآن کی آیت نہیں پڑھی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تو تم نیکی کو اس وقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک وہ صدقہ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے. اب اسے محبوب وہی تھی، مطلب اس نے اپنے اعتبار سے بات کی، میں تو مطلب اپنے دل پہ چوٹ مار کے جو ہے وہ شراب دے رہا ہوں، تو اس کو ہلکا سمجھ رہا ہے. خیر بہرحال تو یہ ایسے ہی تھے، مطلب ان میں سے عجیب و غریب ان کے چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں ملتی ہیں. تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ لغت میں ماہر ہوتے تھے، لغت میں ماہر ہوتے تھے. تو ہمارے جو وہ دادا استاذ تھے عبداللہ محدث روپڑی، تو وہ جو تھے منطق اور یہ علوم ہے یہ پڑھنے کے لیے نا برے صغیر کے بڑے عالم فاضل تھے، اسحاق منطقی، ان کے پاس گیا، 4 سال تک رہے. اور وہ بھی ہر وقت جو ہے وہ چرس کے نشے میں ہوتا تھا، لغت کا بہت ماہر تھا. اچھا وہ افیون چرس سے نا دماغ بھی تیز ہو جاتا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ اس کو میں نہلاتا بھی تھا، اس کے کپڑے بھی جو ہے وہ دھونے اور یہ سارا کچھ اس کی بڑی خدمت کرنی. علوم لغت میں ماہر تھا. تو 4 سال میں نے وہاں گزارے، اور 4 سال بھی ایسے گزارے کہ گھر سے جو بھی خط آتا تھا نا تو میں نے ایک گھڑا رکھا ہوا تھا، اس گھڑے میں ڈال دیتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں خط آنے کا مطلب ہوتا تھا کہ یا کوئی خوشی ہے یا کوئی غمی ہے. 4 سال بعد میں نے خط سارے نکالے جب میں نے واپس آنا تھا گھر. تو پھر اس میں کسی خط میں لکھا تھا فلاں کی شادی ہو گئی، کسی میں یہ لکھا تھا فلاں کی فوتیدگی ہو گئی. تو وہ خط کھول کے ہم اس لیے نہیں پڑھتے تھے تاکہ ڈسٹرب نہ ہو جائیں، مطلب ذہن جو ہے وہ ہمارا منتشر نہ ہو جائے، پڑھائی کی طرف لگا رہے. تو پرانے زمانے میں پڑھنے کا سٹائل یہ ہوتا تھا کہ ماہرین کے پاس جاتے تھے، ایکسپرٹس کے پاس جاتے تھے، ماہرین فن ہوتے تھے. ٹھیک ہے، مطلب آج کل کا حساب نہیں ہے کہ وہ ایک استاد ہے ہر فن نہیں پڑھا رہا ہے. جیسے اب
ہماری طرح اب یہ چل رہا ہے. اس وقت ماہرین ہوتے تھے. جو لغت پڑھاتا تھا وہ لغت کا ماہر ہوتا تھا، جو حدیث پڑھاتا تھا وہ حدیث ہی پڑھاتا تھا. پھر وہ لوگ اس کے پاس جاتے تھے، کسی سے حدیث پڑھنے، کسی سے لغت پڑھنے. اب یہ چیز ختم ہو گئی ہے. اب دوبارہ سعودی یونیورسٹی یا جامعات کی وجہ سے یہ اسپیشلائزیشن آ رہی ہے، لیکن اب وہ اسپیشلائزیشن ایسی آ رہی ہے کہ وہ دوسرے فن کا پتہ ہی نہیں ہے. حدیث والے سے فقہ کا مسئلہ پوچھنے کو کہتا ہے یار مجھے تو کچھ بھی نہیں پتہ فقہ کا، وہ فقہ والے سے جا کے پتہ کر. اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے. مطلب ایک فن میں ماہر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو دوسرے فنون کا پتہ ہی نہ ہو. عالم کو ایسا بھی نہیں نہ ہونا چاہیے. خیر بہرحال تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی کہ یہ تکلف ہے. اسی طرح سے ہمیں ایک اور واقعہ ملتا ہے، طبری نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا ہے. یہ سورہ نحل کی آیت ہے، او یاخذہم علی تخوف. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو ڈرا رہے ہیں، مشرکین کو، کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ پکڑ لے گا. تخوف، اب تخوف کی کیا معنی؟ ویسے تو خوف سے ہے، باب تفاعل. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ منبر پہ خطبہ دے رہے تھے، تو انہوں نے پوچھ لیا حاضرین سے، بھائی بتاؤ تخوف کا کیا مطلب ہے؟ تو حاضرین نے ایک رائے دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے کا اظہار کیا. بعد میں ایک بدو نے اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کیا. بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر نے پوچھا تو بنو حذیل کے ایک شخص نے کہا کہ جی ہماری زبان میں تخوف کا مطلب تنقص ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے گا کم کرتے ہوئے. یعنی جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈرا ڈرا کے جو ہے خفا خفا کے اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے گا، مارے گا. ایک ہے صرف مارنا، اور دوسرا ہے کہ خفا خفا کے مارنا، کم کر کے مارنا. چاروں طرف سے جو ہے وہ اسلام کا گھیرا تنگ ہوتا جائے گا نا، مسلمان لوگ ہوتے جائیں گے اور یہ درمیان میں رہ جائیں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ عرب شاعری سے پھر اس نے ایک شعر پڑھا. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا چلو ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں ایک واقعہ طبری نے نقل کیا. یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا، فاطر السماوات والارض، سب کو پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے، زمین اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، مجاہد سے یہ روایت ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کن تو لا ادری ما فاطر السماوات والارض، کہ مجھے نہیں پتہ تھا کہ اس سے کیا مراد ہے زمین اور آسمان کو. مطلب یہ تو پتہ ہوتا تھا، لیکن یہ ہے کہ اب خالق بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، باری بھی کہہ رہے ہیں، فاطر بھی کہہ رہے ہیں، تو کیا مراد ہے؟ مطلب خالق میں فاطر میں کیا فرق ہے؟ فاطر کا وہ کیا معنی ہے جو اس کو خالق سے جدا کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس معنی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ نہیں پتہ تھا. حتی اتانی آرابیان، یہاں تک کہ میرے پاس دو بدو آئے، یحتسمان فی بئر، ایک کنویں کے بارے میں ان کا جھگڑا ہو گیا تھا. ایک کہہ رہا تھا میرا ہے، دوسرا کہہ رہا تھا میرا ہے. فقال احدہما لصاحبی، تو ایک نے جو ہے وہ دوسرے سے کہا انا فطرتها. تو پھر مجھے سمجھ میں آئی کہ یہ فاطر کا مطلب یہ، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ میرا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے اس کو جو ہے وہ پہلی مرتبہ کھودا ہے. تو اس نے کوئی گڑھا کھود کے چھوڑ دیا ہوگا، دوسرے نے آ کے اس کی تکمیل کر دی، تو اس پہ جھگڑا ہو گیا کہ کس کا ہے. تو اب اس نے کہا کہ جی پہلی مرتبہ جو ہے وہ میں نے اس کو کھودا ہے. تو گویا پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا، ٹھیک ہے، وہ فاطر کا معنی ہے، فاطر السماوات والارض. تو یہاں سے انہوں نے جو ہے وہ یہ دلیل پکڑی ہے. اچھا، ایک شخص کے بارے میں ہمیں تذکرہ ملتا ہے نافع بن ازرق کے بارے میں. یہ خارجی تھا، تو یہ اپنے ایک دوست کو کہنے لگا، حضرت عبداللہ ابن عباس اس وقت جو ہے وہ مطاف میں بیٹھے تھے اور قرآن مجید کی تفسیر بیان کرتے تھے، لوگ ان سے پوچھتے تھے. مکہ میں ان کا ایک پورا مکتب فکر تفسیر القرآن کا معروف ہوا حضرت عبداللہ ابن عباس کا. کافی بڑی تعداد میں انہوں نے اپنے شاگرد تیار کی. تو یہ آپس میں دونوں ڈسکس کرنے لگے کہ یہ دیکھو کہ یہ عبداللہ ابن عباس جو ہے، جو بندہ آتا ہے اس کو قرآن مجید کی بارے میں کوئی سوال کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی جواب دے دیتے ہیں.
تو یہ بہت بڑی جرت ہے، ایک بندے کے پاس اتنا علم کہاں سے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا چلو آؤ ہم جا کے ان کے علم کا امتحان لیتے ہیں۔ تو نجدہ بن عویمر اس کے ساتھ تھا، تو اس کے ساتھ یہ آیا حضرت عبداللہ ابن عباس سے، انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ جی آپ ہمیں جو ہے نا وہ کچھ سوالات انہوں نے پوچھے، زیادہ تر تو جو ہے وہ لغت سے متعلق تھے نا یہ، بلکہ یہ باقاعدہ یہ پبلش بھی ہوتی ہے یہ کتاب، مسائل نافع بن ازرق، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ سوال پوچھتا تھا کہ قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے، یا اس لفظ کا کیا مطلب ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس اس کو بتاتے تھے، وہ کہتا تھا اس کی دلیل دیں لغت عرب سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس دور جاہلی کا شعر پڑھتے تھے، تو 250 سوالات اس نے پوچھے ایک ہی مجلس میں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو کہتے ہیں مسائل نافع بن ازرق۔ اچھا، اسی کو کچھ لوگوں نے کہا غریب القرآن فی شعر العرب، حضرت عبداللہ ابن عباس کی کتاب کہتی ہے، نہیں ان کی کتاب نہیں ہے، ان سے سوالات پوچھے گئے، بعد میں کسی نے اس کو جو ہے وہ زبانی نقل ہوتے رہے، کسی نے اس کو مرتب کر کے پبلش کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ غریب القرآن فی شعر العرب کے نام سے بھی پبلش ہوتی ہے، تو 200 جو ہے وہ 85 صفحات کے اندر ہے یہ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیکھیں نا کہ یہاں سے یہ اس کی لسٹ لگی ہوئی ہے، مقدمہ ہے، پھر اس کے بعد یہ 250 کے قریب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا انداز یہی ہے، یہ شروع میں بھی آپ آ جائیں نا، جیسے اس نے جو ہے وہ سوال کیا ایزین کے بارے میں، فقالا، تو دونوں نے کہا یا ابن عباس اخبرنا عن قول اللہ عن الیمین وعن الشمال ایزین، ابن عباس آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہاں پہ ایزین سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھئی اس سے مراد گروہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دونوں نے کہا وَهَلْ تَعْرِفُ الْعَرَبُ ذَلِكَ، عربوں کو بھی اس بات کا پتہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عبداللہ بن عباس نے کہا ہاں، پھر عبید بن ابرس کا شعر پڑھا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے پھر انہوں نے سوال کیا کہ آپ ہمیں بتائیں، قال نافع یا ابن عباس اخبرنی عن قول اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا حاجت، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے یہی بات کہی اب تعارف العرب ذالک، کیا عرب بھی اس بات کو جانتے ہیں؟ تو عبداللہ بن عباس نے کہا ہاں۔ پھر انہوں نے انترا کش، عبید بن ابرس بھی معلقات، اصحاب معلقات میں سے، یعنی بعض لوگوں نے اس کو اصحاب معلقات میں سے شمار کیا، ٹھیک ہے، اور انترا کو بھی شمار کیا گیا، یعنی یہ بڑے شعراء میں سے۔ تو اسی طرح سے چلا۔ پھر انہوں نے سوال کیا اے ابن عباس اخبرنی عن قول اللہ شرعۃ و منہاجا، شرع اور منہاجہ میں کیا فرق، شریعت اور منہاج میں؟ اور عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ شرع جو ہے وہ دین ہے، منہاج رستہ ہے۔ تو انہوں نے پھر کہا وَهَلْ تَعْرِفُ الْعَرَبُ ذَلِكَ، تو انہوں نے کہا ہاں، کیا تم نے ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب کا شعر نہیں سنا؟ تو وہ پھر آگے، تو یہ اس طرح سے وہ قرآن مجید کی کسی آیت کے کسی لفظ کا معنی پوچھتے تھے اور پھر اس پہ دلیل مانگتے تھے، تو وہ اس پہ دلیل کے طور پہ وہ بیان کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے کچھ سوالات کیے الٹے سیدھے، مطلب اب یہ تھا نا خارجی، تو کہنے لگا جی قرآن جو ہے نا، قرآن سے 5 نمازیں ثابت کرو، حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہنے لگا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس ذہین تھے، تو خاصما نافع بن ازرق ابن عباس فقال هل الصلوات الخمس فی القرآن، قرآن میں 5 نمازیں، انہوں نے کہا ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا ہیں۔ پھر کہا دیکھو فسبحان اللہ حین تمسون، سب سے پہلے تو شام کی نماز کا تذکرہ ہے کہ شام کے اوقات میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، تو اس سے مراد مغرب ہے۔ وحین تصبحون، ٹھیک ہے، پھر ہے کہ صبح کے وقت میں جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کو یاد کرو، یہ فجر کی نماز ہے۔ وعشیہ، ٹھیک ہے، یہ عصر کی نماز ہے۔ وحین تظہرون، یہ ظہر کی نماز کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ ومن بعد صلاۃ العشاء، تو وہاں عشاء کی نماز کا تذکرہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو خیر اور بھی آیات کا بعض علماء نے تذکرہ کیا جہاں سے نمازوں کو اخذ کیا، لیکن خیر اس وقت کا یہ ایک آپ کہہ لیں کہ جی
استدلال کا ایک انداز تھا جو ہمیں ملتا ہے۔ تو امام قرطبی نے اور بعض اور مفسرین نے بھی حضرت عبداللہ ابن عباس سے قول نقل کیا ہے اکرمہ کے واسطے سے کہ اذا سألتمونی عن غریب القرآن فالتمسوا فی الشعر فإن الشعر دیوان العرب۔ غریب القرآن یعنی قرآن کی بعض وکیبلری ایسی ہے نا جس میں ذرا ندرت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جی ہر آپ کی زبان اردو ہے تو آپ اردو کا کوئی لفظ ہی نہیں جانتے، مطلب چند الفاظ ایسے ہوں گے جو آپ سے مخفی ہوں گے، تو اسی طرح کا اس کو پھر قرآن کا بھی معاملہ یہ ہے کہ اس کے چند الفاظ کی وکیبلری جو ہے وہ مخفی رہ جاتی تھی، صحابہ کرام سے بھی مخفی رہ جاتی تھی۔ جیسے وہ عدی بن حاتم کا واقعہ بڑا معروف ہے نا، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا کہ جی میں نے رات تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھے، ایک سفید اور ایک سیاہ، تو صبح تک میں انتظار کرتا رہا لیکن مسئلہ ہی نہیں حل ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، یہ وہ والا دھاگا نہیں ہے جو آپ نے سمجھ لیا، تو حالانکہ وہ بھی اب عربی تھے، عربی اور نسل تھے۔ فإن الشعر دیوان العرب، شعر جو ہے وہ عرب کا کیا ہے؟ دیوان ہے، یعنی پہلی ڈکشنری، پہلی عربی لغت کیا ہے؟ وہ شاعری ہے، دور جاہلیت کی خاص طور پہ شاعری، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ زبانی کلامی اس وقت جو ہے وہ نقل ہوتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہی معاملہ تھا کہ جب ان سے قرآن کے بارے میں پوچھا جاتا تھا تو یہی کہتے تھے اچھا فلاں شاعر کا قول نہیں سنا، فلاں کا نہیں سنا، ٹھیک ہے۔ تو بہت ان کو جو ہے وہ شعر یاد ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب جیسے دیکھیں نا، اب یہ مطلب ندرت تھی ان میں بھی، وسیاب کا فتح ہے، ہم تو عام معنی بیان کر دیتے ہیں نا۔ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ لا تلبس ثیابک علی غدر، ٹھیک ہے، مطلب یہ خیانت کا لباس نہ پہنو، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، اس سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ امانت دار رہو، ٹھیک ہے، خائن نہ بنو۔ اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ غیلان ثقفی کا شعر پڑھ دیا کہ جی اس نے اس معنی میں جو ہے وہ اس کو لے کر آئے۔ خیر بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صحابہ میں تھا، یہ چیز ہمیں صحابہ میں ملتی ہے کہ وہ لغت کا جو ہے وہ اہتمام کرتے تھے۔ صحابہ کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں تابعین کا، پھر تبع تابعین کا زمانہ آیا، تو اس میں لغت کے اوپر کوئی اتنا زیادہ کام نہیں ہوا، وہی صحابہ کی جو لغت تھی اسی کو تابعین نے اور تبع تابعین نے آگے نقل کیا۔ یہ تو پہلی صدی ہجری کا زمانہ تھا، اس میں جو ہے وہ زیادہ جو استشہاد ہوتا تھا لغت میں وہ شعر عرب سے ہی ہو رہا تھا، جی پہلی صدی شعر عرب سے استشہاد ہو رہا تھا، صحابہ بھی، تابعین اور تبع تابعین بھی، زیادہ صحابہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور وہ بھی دور جاہلیت کا جو شعر تھا۔ دوسری صدی ہجری میں آ کے باقاعدہ جو ہے وہ لغات مرتب ہونا شروع ہوئیں، ڈکشنریز، کتابیں لکھی جانی شروع ہوئیں۔ اب جو لغات مرتب ہوئی ہیں وہ 2 طرح سے، ایک وہ تھی جو معنی کے اعتبار سے اور دوسری جو لفظ کے اعتبار سے۔ ایک میں یہ تھا کہ معنی کو سامنے رکھ کے لغت کو مرتب کی، دوسرے میں لفظ کو سامنے رکھ کے لغت کو مرتب کیا گیا۔ تو پہلے معنی کے اعتبار سے لغات مرتب ہوتی تھی، اور معنی کے اعتبار سے بھی جو مرتب ہوتی تھی اس میں 2 پیٹرن تھے، یعنی 2 منائش تھے، 2 اپروچز تھی۔ ایک اپروچ تو یہ تھی کہ موضوعاتی لغت ہوتی تھی، کوئی ایک ٹاپک لے لیتے تھے، اس کے اوپر کتاب لکھ دیتے تھے، اس ٹاپک سے متعلق جتنی بھی جو ہے وہ وکیبلری ہوتی تھی اس کو جمع کر دیتے تھے۔ جیسے ابو زید انصاری متوفہ 215 ہجری، اب یہ خیر دوسری تیسری صدی ہجری بن جاتی ہے، متوفہ 215 ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری صدی ہجری میں یہ صاحب موجود تھے نا۔ تو ابو زید انصاری کی کتاب ہے کتاب المطر، بارش کے اوپر کتاب لکھتی، یعنی بارش سے متعلق جتنی وکیبلری تھی اس کو جمع کر دیا، ایک ٹاپک لے لیا نا۔ اسی طرح اسمعی 214 یا بعض نے 217 ہجری بھی کہا ہے متوفہ، اسمعی نے کافی کتابیں لکھی، ان کی کتاب الابل بھی ہے، اونٹ کے اوپر، اونٹ سے متعلق ویکیبلری جمع کر دی، کتاب الخیل بھی ہے، گھوڑے سے متعلق ویکیبلری جمع کر دی۔ ابن العرابی متوفہ 231 ہجری، کتاب الذباب، مکھی سے متعلق ویکیبلری جمع کر دی۔
تو عربوں کی زبان بڑی رچ تھی نا، لینگویج بڑی رچ تھی. ہاں ہاں، مکھی سے متعلق ساری چیزیں پھر آ جاتی تھی. ٹھیک ہے، مطلب وہ مکھی کا چلنا، جیسے مثال کے طور پہ ابھی ہم ایک کتاب کھول لیتے ہیں نا، اس سے دیکھ لیتے ہیں کہ اصل میں ہوتا کیا تھا، انداز کیا تھا. ابھی ہم دیکھیں، یہ کتاب الخیل ہے، اسمعی کی. یہ تو خیر کتاب الابل ہے. کتاب الابل کس کی ہے؟ یہ بھی اسمعی کی ہے کتاب الابل، توفہ 216 ہجری. ٹھیک ہے، اب کتاب الابل میں دیکھیں نا، یہ اس کے وہ ہیں اپنا کانٹینٹ. ٹھیک ہے، اسماء الابل. ٹھیک ہے، نام کیا ہوتے ہیں اونٹوں کے. پھر وہ بتاتا ہے اتنے سال کا ہو تو اس کو یہ کہتے ہیں، اتنے سال کا ہو تو اس کو یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، فلانے کو یہ کہتے ہیں، فلانے کو یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ادواء الابل، سیر الابل، جب وہ چلتا ہے تو اس کی چلنے کی بھی جو ہے وہ قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، آہستہ چلے، تیز چلے، دوڑے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کیا ویکیبلری. الوان الابل، اس کی جو کلرز ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے ان کے جو نام پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو خیر بہرحال اس طرح سے جو ہے نا وہ ہمیں ملتا ہے. سر یہ جو نام ہے یہ عام لوگوں میں سب کے درمیان مشہور تھے یا صرف یہ اس طرح سے بہت ہائی کوالیفائڈ جس طرح اس ٹائم پہ یہ بندے؟ نہیں، عام ہوتے تھے، یہ عام ہوتے تھے. اس وقت تو ویسی عربی زبان فصیح تھی نا، عام لوگوں کی زبان بھی فصیح تھی. ٹھیک ہے، اب یہ جیسے کتاب الخیل ہے، یہ ابو عبیدہ کی ہے. ابو عبیدہ کی ہے، متوفہ 209 ہجری. تو ابو عبیدہ جو ہے، اب اس میں عیوب الخیل جیسے ایک انہوں نے ٹاپک، کس قسم کا عیب ہو تو اس کے لیے کیا ویکیبلری ہوتی ہے گھوڑے کی. اسماء الخیل. ٹھیک ہے، گھوڑے کے نام. الوان الخیل، اس کے رنگ. قیام الخیل، گھوڑے کے کھڑے ہونے کی جو ہے وہ کیا قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، مطلب وہ کیسے کھڑا ہوتا ہے. ایسے کھڑا ہو تو اس کو یوں کہتے ہیں، ایسے کھڑا ہو تو اس کو یوں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مشی الخیل، اس کا جو ہے وہ چلنا. ٹھیک ہے، تو اس کے چلنے کے لیے جو ہے وہ کیا ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ ویکیبلری ایک موضوع کے اوپر وہ جمع کی جاتی تھی. یہ تو تھا خیر وہ انداز جس میں موضوعاتی جو ہے وہ ویکیبلری جمع کی گئی ایک موضوع سے متعلق. اس کے بعد جو ڈکشنریز لکھی گئیں معنی کے اعتبار سے، تو وہ مترادفات کو جمع کیا گیا ہے. اچھا، مترادفات میں مراد معنوی اعتبار سے مترادفات، معنی ایک ہے. مثال کے طور پہ پیدا کرنا ایک معنی ہے نا. اب پیدا کرنا جو ہے، اس معنی سے متعلق عربی میں کون کون سے الفاظ ہیں؟ خالقہ، جعل، ٹھیک ہے، فاتارہ، تو یہ سب اس میں آ جائے گا. بات سمجھ رہے ہیں نا. تو معنوی اعتبار سے یہ ڈکشنریز مرتب ہوتی تھی. کھانا ایک معنی ہے. اب اس کھانے کے لیے یا دعوت ایک معنی ہے، اس کے لیے عربی میں کون کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں؟ تو اس میں ایک تو سالبی کی کتاب ہے فقہ اللغہ، یہ اچھی کتاب ہے، 429 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. اور دوسری ابن سیدہ کی ہے المخصص، کیونکہ ان کی اور بھی کام تھا تو اس میں سے انہوں نے اس کی تخصیص کی نا، یعنی جس کی تخصیص کی گئی ہو، چھانٹی کی. بہت گہری کتاب ہے، مخصص تو بہت گہری کتاب ہے. سالبی کی جو ہے وہ بھی بہت عمدہ کتاب ہے فقہ اللغہ جو ہے. تو لیکن ابن سیدہ کی تو بہت اگلے درجے کی کتاب ہے. یہ شاملہ جو ہے نا، اگر آپ یہ کر لینا تو اس میں آپ کو یہ مل جاتی ہیں اپنا یہ فقہ اللغہ جو ہے شاملہ میں آپ کو مل جاتی ہے. ابو منصور السالبی کی کتاب ہے، 429 ہجری. فقہ اللغہ وسیر العربیہ، لغت کی فقہ یعنی ان ڈیپتھ اسٹڈی. فقہ اسی کو کہتے ہیں نا، گہری سوجھ بوجھ لغت کی. وسیر العربیہ، عربی زبان کے اسرار.
اب جیسے ایک انہوں نے فقہ اللغہ میں ایک چیپٹر ہے الباب الرابع والعشرون، ٹھیک ہے، فی الاطعمہ والاشربہ وما یناسبها، 24 نمبر باب، ٹھیک ہے۔ اب پہلی فصل کس کے بارے میں؟ دعوتوں کے بارے میں۔ دعوت کے لیے کیا کیا وکیبلری ہے؟ تو اب یہ مترادفات کا پیٹرن تھا۔ طعام الضیف القراء، مہمان آپ کے گھر میں آ جائے، اس کو جو آپ کھانا پیش کرتے ہیں تو اس کو قراء کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کھانا مہمان کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ قراء ہے۔ طعام الدعوہ المعدوبہ، آپ نے دعوت پہ اپنے گھر کسی کو بلوایا ہے تو اس کو جو آپ نے کھانا پیش کیا ہے تو اس کو معدوبہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ طعام الظاہر ہے، لفظ بدل گیا نا، یہ قراء ہے وہ معدوبہ ہے کھانا ہی ہے نا۔ وہ کھانا جو ہے وہ آپ نے مہمان کو دیا تو قراء ہے، وہ کھانا جو ہے وہ آپ نے دعوت میں سامنے چن دیا تو اب اس کا نام معدوبہ ہو گیا۔ طعام الزائر، وہی کھانا آپ نے کسی وزٹر کو دے دیا، اللہ کے نام پہ دے دے بابا، کوئی آ گیا نا تو اس کو تحفہ کہتے ہیں، طعام الزائر التحفہ۔ وہی کھانا طعام الاملاک الشندخیہ، وہ کھانا آپ نے کسی کو دے دیا، بھائی یہ لے لو، ایک تو وزٹر آیا اور ایک آپ نے کسی کو اس کا مالک بنا دیا، املاک کا مطلب مالک بنا دینا، یہ تمہارا ہوا، اس کو شندخیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ طعام العرس الولیمہ، اگر وہی کھانا شادی کا ہو تو اس کو ولیمہ کہتے ہیں۔ طعام الولادہ الخرس، وہی کھانا جو ہے وہ بچے کی پیدائش پر ہو تو اس کو خرس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وعند حلق شعر المولود العقیقہ، اور اگر بچے کے جو ہے وہ بال منڈوانے پہ وہ کھانا آپ کھلائیں تو اس کو عقیقہ کہتے ہیں۔ طعام الختان العزیرہ، اور بچوں کے ختنے ہوں اس موقع پہ آپ کھانا کھلائیں تو اس کو عزیرہ کہتے ہیں۔ طعام المأتم الوزیمہ، اگر کوئی فوتیدگی ہو جائے اس موقع پہ کھانا کھلایا جائے تو اس کو وزیمہ کہتے ہیں۔ طعام القادم من سفر النقیہ، کوئی سفر سے آیا ہے اس کو آپ نے کھانا پیش کیا تو اس کو نقیہ کہتے ہیں۔ طعام البناء الوکیرہ، آپ نے گھر بنایا ہے، گھر بنا کے آپ نے دعوت کی ہے تو اس کھانے کو وکیرہ کہتے ہیں۔ طعام المتعلل قبل الغداء السفلى واللحنہ، یعنی پراپر غذا، جو پراپر کھانا ہوتا ہے ہمارا، تو اس پراپر کھانے سے پہلے بعض لوگوں کو ہوتا ہے نا، آپ گھر میں آپ کو بھوک لگی ہے، ٹھیک ہے، تو اب گھر میں کھانا نہیں پکا، کھانا پکنے کا تو ایک وقت ہے نا، تو اس سے پہلے جو انسان چر چگ لیتا ہے، ٹھیک ہے، پراپر کھانے سے پہلے، تو اس کی بات کر رہا ہے۔ السلفہ، اور اس کو لوہنا کہتے ہیں۔ طعام المستعجل قبل ادراک الغذاء العجالہ، یہ بھی وہی بات ہے، مطلب وہاں متعلل تھا یا مستعجل تھا۔ مستعجل کا مطلب یہ ہے کہ جو پراپر کھانے سے پہلے ذرا جلدی کھانا چاہتا ہے تو اس کے کھانے کو جو ہے وہ آپ اجالا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور متعلل جو ہے جو ذرا بہانے مار کے کہہ رہا ہے کہ جی مجھے کمزوری محسوس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو سلفہ کہتے ہیں۔ طعام الکرامہ القفی، کسی کو رسپیکٹ دینے کے لیے، کسی کے آنر کے لیے جب آپ دعوت کرتے ہیں تو اس کو قفی کہتے ہیں۔ تو یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک سٹائل تھا کہ مترادفات کی ویکیبلری کو جمع کرنا، ٹھیک ہے، تو یہ وہ کرتے تھے۔ چیپٹر نمبر 28 میں جیسے الفصل الاول فی ترتیب النبات من لدن ابتدائی الی انتہائی، نباتات، پودا ابتدا سے انتہا تک، اب اس کے لیے الفاظ تھے، ابتدا سے انتہا تک۔ اول ما یبدو النبت فہو بارز، جب زمین سے نکلتا ہے تو اس کو بارز کہتے ہیں۔
فَإِذَا تَحَرَّكَ قَلِيلًا فَهُوَ جَمِيمٌ، جب نکل کے اتنا ہو جائے کہ حرکت کرنا شروع کر دے تو اس کو جمیم کہتے ہیں۔ فَإِذَا الْأَرْضُ فَهُوَ عَمِيمٌ، جب زمین پہ پھیل جائے تو اس کو عمیم کہتے ہیں۔ فَإِذَا اهْتَزَّ وَامْكَنَ أَن يُقْبَضَ عَلَيْهِ قِيلَ اجْسَأَلَّ، اور اگر اتنا بڑا ہو جائے کہ ہاتھ میں آ جائے تو اس کے لیے اجساء کا لفظ بولا جاتا ہے۔ فَإِذَا اصْفَرَّ وَيَبِسَ فَهُوَ حَائِجٌ، جب زرد ہو جائے اور خشک ہو جائے تو اس کو حائج کہتے ہیں۔ فَإِذَا كَانَ الرَّطْبُ تَحْتَ الْيَبِيسِ فَهُوَ غَمِيمٌ، اور اگر خشک ہونے کے بعد دوبارہ سرسبز ہو جائے تو اس کو غمیم کہتے ہیں، یعنی اب پیدا ہوا، بڑا ہوا، بڑا ہوا، بڑا ہوا، خشک ہو گیا، پھر سرسبز ہو گیا، تو اس طرح سے مطلب۔ اچھا، فَإِذَا كَانَ بَعْضُهَا حَائِجًا وَبَعْضُهَا أَحْزَرَ فَهُوَ شَمِيد، اگر آدھا جو ہے وہ خشک ہے، آدھا سرسبز ہے تو اس کے لیے شمید کا لفظ ہے۔ فَإِذَا تَحَشَّمَ وَتَحَتَّمَ فَهُوَ حَشِيم، پودا جو ہے وہ گر گیا، ٹوٹ گیا، ٹہنیاں ٹوٹ جاتی ہیں جیسے خزاں میں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حشیم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اسی طرح سے جب خشک ہو گیا، پھر بارش اتری، بارش کے بعد پھر سرسبز ہو گیا تو اس کو نشر کہتے ہیں۔ مطلب اس طرح سے یہ ایک انداز تھا وکیبلری کا جو ہمیں ملتا ہے۔ المخصص جو ہے نا، یہ تو مطلب بہت ہی کوئی اگلے درجے کی چیز ہے، یہ جو ابن سیدہ کی ہے نا، تو یہ تو بہت تفصیلی ہے، بہت زیادہ تفصیلی ہے اس کے اندر، اتنی کوئی اس نے تفصیل دے دیا بندہ حیران رہ جاتا ہے، ایک ایک چیز کے اندر ایسی گہرائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کتاب خلق الانسان سے اس نے جو ہے وہ شروع کیا ہے، اور ایک ایک چیز کے اوپر اب الوجہ، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر جب چہرے کے اوپر گفتگو کرے گا تو پھر چہرے کی ویکیبلری جو ہے وہ کھولتا ہی چلا جائے گا، کھولتا ہی چلا جائے گا۔ یہ جو شروع والے تھے نا، یہ تو جمع کرتے تھے نا جا کے، باقاعدہ بدوؤں کے معاشرے میں جا کے جو ہے وہ جمع کرتے تھے شروع والے۔ بعد والوں نے پھر شروع والوں کو کیا کیا؟ دلیل بنایا۔ جیسے اب فقہ اللغہ میں ہم دیکھ رہے ہیں نا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی فلاں نے یہ بات کہی ہے، جو اپنے متقدمین ہوتے ہیں ان سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح سے پھر جو ہے نا، اب جیسے دیکھیں نا، یہ اب کہتے ہیں فقال سیب وے، اب سیب وے جو ہے نا اس سے پہلے ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ اس کی طرف سے اسمعی نے کہا، اسمعی اس سے پہلے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ چونکہ متاخرین میں، یہ اب 5ویں صدی ہجری کے لوگ ہیں نا، ہاں 5ویں کے، ٹھیک ہے۔ تو جو تو متقدمین تھے نا دوسری والے، وہ تو خود جاتے تھے دوسری تیسری والے، یہ چوتھی 5ویں والے پھر ان کو مطلب مصدر بنا لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمیں مطلب اس میں دوسرا جو منہج نظر آتا ہے وہ ہے لفظی۔ ایک تو یہ تھا کہ معنی کو سامنے رکھ کے لغات مرتب کی گئیں، پھر لفظ کو سامنے رکھ کے لغات مرتب ہوئیں۔ اب جو لفظ کو سامنے رکھ کے لغات مرتب ہوئیں، اس میں چار مناہج معروف ہوئی۔ ایک ہے مخرجی اور تقلیبی منہج۔ مخرجی، مخرج سے، مخارج، جیسے تجوید میں ہم یہ لفظ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تقلیب کا مطلب ہوتا ہے تلپٹ کر دینا، آگے پیچھے کر دینا قلب سے۔ تو مخرجی اور تقلیبی منہج ہے، یہ سب سے پہلے اختیار کیا امام خلیل نے۔ امام خلیل کی کتاب ہے کتاب العین، یہ اولین ڈکشنری ہے کمپریہنسو جو ہمارے پاس پہنچی عربی زبان کی۔ امام خلیل کا جو ٹائم پیریڈ ہے 100 میں کہا جاتا ہے، 100 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی اور 170 میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ لغت کے بہت بڑے امام تھے، بہت جینیس آدمی تھے، بلکہ انہوں نے ہی علم عروض بھی ایجاد کیا۔ علم عروض، یہ جو قافیہ اور ردیف کا جو علم ہوتا ہے، تو 15 بحروں کا انہوں نے تذکرہ کیا تھا، ٹھیک ہے، مطلب پیٹرنز ہیں جن کے اوپر اشعار آتے ہیں۔ اگر ان پیٹرن میں سے کسی پیٹرن کے اوپر شعر نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا قافیہ ٹھیک نہیں ہے۔ بعد میں
کچھ نے کہا کہ ایک بحر کا اضافہ کیا گیا، بعض نے کہا 4 بحروں کا اضافہ کیا گیا، واللہ عالم. لیکن یہ ہے کہ مین جو ہے نا علم عروض کو وہ مرتب کر گئے تھے، کمپائل کر گئے تھے. موت بھی ان کی بڑی جو ہے نا ٹریجک تھی. کہا جاتا ہے مسجد میں داخل ہوئی ہے تو وہ کسی ستون سے ٹکرا گئے اور اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. بہر بہت جینیس آدمی تھا. اب اس نے کتاب کا نام کتاب العین کیوں رکھا؟ اس لیے کہ اس کی کتاب عین سے شروع ہوتی ہے. ہماری جو ڈکشنریز ہیں آپ کیسے شروع ہوتی ہیں؟ ہاں، حمزہ سے یا الف سے، ٹھیک ہے، الفابیٹیکلی ہوتی ہے نا، الف بائی ترتیب پہ. تو اس کی جو ڈکشنری ہے وہ عین سے شروع ہوئی. کیوں؟ اس نے مخرج کے اعتبار سے ڈکشنری مرتب کی. پہلی بات تو یہ، مخارج میں سب سے پہلے حروف حلقی آتے ہیں نا، یہاں سے مخرج شروع ہوتا ہے، پھر یہاں سے آپ آگے آتے ہیں یہ جو ہونٹوں تک، ٹھیک ہے، حلق سے آپ ہونٹوں تک آتے ہیں نا. تو وہ اس کو سامنے رکھ کے یہاں سے کتاب العین سے شروع کیا، عین. دوسرا کیا کام کیا کہ تقلیب جسے کہتے ہیں، یعنی الٹ پلٹ کر دینا، تل پٹ کر دینا ایک ہی مادے کو. تو امام خلیل، اور دوسری جو ہے وہ تہذیب اللغہ ہے اسی منہج کے اوپر، ازہری کی، متوفہ 370 ہجری. انہوں نے بھی اس پیٹرن کو. تو اس میں 2 چیزیں ہیں، مخرج اور تقلیب. اس کو ذرا ہم ان کی ڈکشنری سے سمجھتے ہیں نا. مثال کے طور پہ ایک مادہ ہم لے لیتے ہیں کاف بارہ، کبر، اسی سے تکبر ہے، کبیر، بڑائی، اس معنی میں. تو اس کو اگر ہم دیکھیں نا ان کی ڈکشنری، مطلب یہ ذرا اس کے فن کے اوپر غور کیجئے گا کہ اس بندے نے کام کیا کیا ہے. مطلب انہیں سیدھی طرح سے کام کرنا بھی پسند نہیں ہوتا تھا، اتنا سیدھا کام ڈکشنری مرتب کر دو، یہ بھی کوئی کام ہے؟ ٹھیک ہے. تو انہوں نے ڈکشنری مرتب کرنے کو بھی ایک ایسا فن بنا دیا کہ انسان جو ہے نا وہ مطلب اس کو بھی ایک آرٹ فیل کرتا ہے. اب ایک کام تو یہ کیا کہ جی حروف حلقی کے اعتبار سے جو ہے وہ اس کو ترتیب دی، ٹھیک ہے. اب حروف حلقی میں مثال کے طور پہ حرف عین ہے، ٹھیک ہے. حرف عین میں پھر آگے جو ہے نا 4 قسمیں بنا دیں. پہلے مضاف تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ جس میں 2 حرف ریپیٹ ہو رہے ہوں، ٹھیک ہے، باب العین مالحا، ٹھیک ہے، 2 حرف اس میں ریپیٹ ہو رہے ہیں. پھر اس کے بعد ثلاثی آ گیا، ثلاثی صحیح آ گیا. پھر جو ہے وہ اس میں بقیہ جو حروف آ گیا، اس میں ثلاثی معطل آ گیا، لفیف آ گیا، رباعی آ گیا، پھر خماسی آ گیا، یہ سارا کچھ آ جاتا ہے. تو اب اگر ہم اس کا نا دیکھیں، اس میں ثلاثی صحیح میں سے مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، تو لیکن نہیں اس میں نہیں، ہم آگے چل کے کوئی دیکھتے ہیں، وہی مادہ دیکھتے ہیں. لیکن چلیں بہرحال ترتیب یہ ہے کہ عین میں بھی انہوں نے مضاف، پھر اس میں صحیح کو رکھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس میں معطل کو رکھا، پھر لفیف کو رکھا، پھر رباعی رکھی، پھر خماسی رکھی. رباعی سمجھتے ہیں نا، جس میں 4 ہوں، خماسی جس میں 5 ہوں، ٹھیک ہے. تو اب یہ کہتے ہیں قال لیث، قال الخلیل. خلیل نے یہ بات کہی ہے کہ خماسی جو ہے وہ 5، یعنی اس کے حروف اصلی 5 ہوں، ٹھیک ہے. اب اس میں اس نے ایک بات کہی ہے کہ را، لام، نون، فا، با، میم، ان میں سے کوئی ایک کلمہ، یہ جو ہے نا 6 حروف ہیں. کتنے؟ 6. ان میں سے کوئی ایک حرف رباعی یا خماسی میں لازمن ہوتا ہے. اگر آپ سے کوئی رباعی اور خماسی کا تذکرہ کرتا ہے اور ان 6 میں سے کوئی حرف اس میں نہیں ہے، تو آپ کہہ دیں یہ لغت عربی نہیں ہے، کہاں سے لے آئے یہ لفظ؟ ٹھیک ہے، مطلب اتنا ان کا وسعت مطالعہ تھا. آپ یہ اس سے آپ سمجھیں، ٹھیک ہے. تو وہ یہی بات کر رہے ہیں، فَإِذَا جَاءَتْ كَلِمَةٌ رُبَاعِيَّةٌ أَوْ خُمَاسِيَّةٌ لَا يَكُونُ فِيهَا وَاحِدٌ مِنْ هَذِهِ السِّتَّةِ فَاعْلَمْ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِعَرَبِيَّةٍ. ٹھیک ہے. تو اب جیسے انہوں نے یہاں پہ مثال دی خضا، سچ، تو آپ اس کو کہہ دیں بھئی یہ عربی کلمہ نہیں ہے، کہاں سے لے کے آ گئے ہو. ٹھیک، خیر بار. اچھا جی، اب اگر ہم اس کی طرف جائیں، اس کو ہم تھوڑا سا نا
کاف با را مادہ ہم نے اگر دیکھنا ہو، کیا دیکھنا ہو؟ کاف با را مادہ. تو دیکھیں عین سے انہوں نے شروع کیا ہے، عین سے شروع کیا تو ہم جاتے ہیں کاف میں، یہ کاف میں ہم آ گئے. ٹھیک ہے، جب کاف میں آ گئے، کاف کے بعد ہم اس کے بعد دیکھیں گے کہ یہ ثلاثی صحیح میں آئے گا نا. تو کاف کے ساتھ با اور را. اب جیسے یہ باب الکاف والراء والباء، کاف با اور را. اب یہاں پہ کیا کریں گے؟ وہ اس کو الٹ دیں گے، کاف با، کاف را اور با، یہ مطلب کاف را اور با، اس کو اس طرح سے لے کے آئے. پھر اس کو کر دیا کاف با را، پھر اس کو کر دیا را کاف با، پھر اس کو کر دیا با کاف را، پھر کر دیا را با کاف، بارہ کاف. اب بات سمجھ؟ مادہ الٹ الٹ کے، ایک مادہ پکڑ لیا، ٹھیک ہے، اب اس مادے کی تقلیب شروع کر دی. تقلیب یعنی اس کو آگے پیچھے کرنا شروع کر دیا. یہ جو آگے پیچھے کیا ہے یہ بھی مخرج کے اصول پہ کیا ہے. ٹھیک ہے، مخرج کے اصول پہ. تو کاف را با، اب کرب، کرب کا جو ہے وہ معنی بیان کیا. ٹھیک ہے، مطلب کرب ہم اردو میں بھی بولتے ہیں کرب. ٹھیک ہے، کرب کے بعد جو ہے وہ دوسرا لفظ جو ہے وہ کاف با را آ جائے گا. یہ کبر. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہاں سواری کے معنی میں راکبہ، یرکبو. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہاں البکر، البکر من الابل، وہ باقرہ کا لفظ بھی اسی سے ہے نا. ٹھیک ہے، غیر شادی شدہ. ٹھیک ہے، اچھا جی. اس کے بعد جو ہے وہ برک، اسی سے بابرکت کا لفظ بھی ہے. ٹھیک ہے، ایک ہی جگہ پہ. ٹھیک ہے، یعنی جب ایک مادہ آ گیا نا تو اس کے سارے جو ہے وہ جو اس کی تقلیبات ہیں وہ ساری ایک ہی جگہ پہ لے آئے. اس کے مادے کی جو تقلیبات ہیں جو قابل استعمال ہے. ٹھیک ہے، اب جیسے باب الکاف والراء والمیم، کرم، کاف میم را، را کاف میم، میم کاف را، را میم کاف. ٹھیک ہے، تو اب کرم، کرم تو آ گیا. پھر اس کے بعد پھر وہ اب دوسرے لفظ جو ہے وہ رکامہ. ہاں یہ رکامہ کا لفظ قرآن میں آیا ہے را کاف میم سے، یجعلوا رکامہ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اوپر تلے جو ہے وہ کر دے گا. تو اس طرح سے مطلب ایک تو حروف حلقی کے اعتبار سے، اور دوسرا جو ہے وہ جب ایک مادہ پکڑ لیا تو اب اس کی تقلیب شروع کر دی اور اس اعتبار سے اس کو مرتب کیا. یہ تقلیب کرتے ہیں، اس میں کوئی ان سارے مادوں کے جو معنی نکلتے ہیں اس میں کوئی کامن میننگ بھی ہوتا ہے؟ نہیں، یہ تو لفظ کے اعتبار سے، یہ تو لفظ کے اعتبار سے. وہ معنوی اعتبار سے تو دوسرا منہج تھا. انہوں نے لفظ کو بنیاد بنایا، مادے کو بنیاد بنایا. ٹھیک ہے، تو قریب قریب معنی کہیں پہ ہو سکتے ہیں کہیں نہیں بھی ہو سکتے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ مادہ الٹ دیں تو وہ معنی قریب قریب ہوں، ضروری نہیں ہے. اب جس طرح سہ حرفی مادے میں ٹوٹل 6 پاسبلٹیز بنتی ہیں، ہاں تو یہ ہر مادہ یعنی استعمال ہوا ہے عربی میں، ہر مادہ ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. کہیں پہ وہ کہتے ہیں کہ جی 2 مستعمل ہیں. جیسے اب دیکھیں نا تہذیب اللغہ والے نے اور زیادہ اس کو تفصیل سے کر دیا نا. ٹھیک ہے، اب جیسے دیکھیں کہ یہ تہذیب اللغہ والا ہے. اب اس نے بھی جو ہے وہ باب العین، باب العین والقاف مع اللام، وہی حروف حلقی سے شروع کیا نا. یہ اس کا پہلا چیپٹر ہی ہے، ٹھیک ہے نا، پہلا چیپٹر ہی ہے باب العین سے. ٹھیک ہے، تو اب باب والقاف مع اللام، عین قاف اور لام. ٹھیک ہے،
باب العین والجیم. اچھا اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا، آپ نے عین تو پکڑ لیا، عین کے بعد آپ نے کیا پکڑنا ہے؟ عین کے بعد کیا پکڑنا ہے؟ دوسرا جو سیکنڈ لیٹر ہے وہ آپ نے کیا پکڑنا ہے؟ ٹھیک ہے، باب العین والحا، یعنی وہ بھی حروف ہلکی میں سے ہی ہوگا. اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ پھر اب آپ دیکھیں، ہا پھر خا، اوپر آ گئے نا آپ، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد قاف، پھر کاف، پھر جیم، پھر شین، ضاد، سین، زا، طا، ظا، وہ لام، نون، فا، با، میم، یہ ہونٹوں پہ آ گئے نا، ٹھیک ہے. تو سیکنڈ حرف بھی اس نے حروف ہلکی کا ہی پکڑا ہوا ہے، پہلا بھی حروف ہلکی کا، یعنی حروف ہلکی کے اعتبار سے سیکنڈ کو ترتیب دی ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں، اب یہاں پہ 3 آ گئے نا، عین، ہا، اور تیسرا بھی حروف ہلکی کے اعتبار سے ہے، یعنی سب سے پہلے جیم آئے گا، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ہا کے ساتھ ضاد، پھر عین، ہا اور زا، ترتیب حروف ہلکی کی چل رہی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ مطلب بہت محنت لگی ہوئی ہے اس پہ، بہت محنت لگی، بہت مطلب ذہانت لگی. تو اب باب العین والقاف مع اللام، ٹھیک ہے، تو عقلا، علقا، لقا، لعقا، قلع، قعلا، یہ کہتے ہیں مستعملات. ٹھیک ہے، بند تو اس کے 9 ہو سکتے ہیں نا، 3 ہے نا، تو پاسبل تو 9 ہو سکتے ہیں نا، لیکن 6 مستعمل ہیں. تو جو مستعمل ہے وہ وہی تذکرہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تہذیب اللغہ.